انسان ہر دن کچھ نہ کچھ اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ انسان یہ خبر سنتا ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعض مرتبہ فلاں کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، بعض مرتبہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ آج میں اس کو غسل دے رہا ہوں، اس کا جنازہ اپنے کندھے پر رکھ رہا ہوں، کل کو میرا بھی اسی طریقے سے جنازہ جائے گا اور کل کو میرا بھی کوئی انسان اسی طریقے سے جنازے کو لے کر دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اور قبر میں جانے کے بعد انسان کے وہ اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے ہوں گے، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہوگی۔ کیونکہ جس وقت میں قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پہنچنے کے بعد منکر نکیر سوالات کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ من رب کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، من دین کا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا بتاؤ کہ تم کس کی امت میں ہو۔ اور اگر اس نے دنیا میں رہ کر انسان نے، نوجوان نے، بزرگ نے، خواتین نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو وہ 4 فٹ زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی تو میرے بھائیوں ہائے افسوس کرے گا، اور اس وقت میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اب زندگیوں میں سانس دیے ہیں، اس زندگی کی قدر کرے اور اللہ رب العزت کی عبادت، توحید کی اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بنائے۔ اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتلا سکے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کری ہوگی تو وہ کہہ دے گا من رب کا، میرا رب اللہ ہے۔ من دین کا سوال کیا جائے گا، فرمایا جائے گا اگر اس نے دین پر رہ کر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اور دین پر رہ کر اگر اس پر پریشانیاں آئی ہو، اس نے کوئی شکایت دنیا والوں کو نہیں کی، بلکہ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے دین پر جمع رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا رہا تو کہہ دے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور من نبیوں کا، فرشتے معلوم کریں گے بتلاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں رہ کر اطاعت کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اپنی لائف کو بنایا ہوگا، تو 4 فٹ زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی بھولے گا نہیں، بلکہ کہہ دے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیاری کریں آخرت کی، کہ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں، گناہوں سے توبہ مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ انسان کا ظاہر جسم ہے، جو اس کو پاک صاف کرنے کا نام طہارت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور جو اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کر لیتے ہیں۔ اب ہم
دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے ظاہری گناہوں سے بچ کر اور باطنی گناہوں سے بچ کر اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت فرماتے ہیں کہ جو ظاہری اور باطن کے تمام گناہوں سے پاک صاف رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو جس طریقے سے رابعہ بصری علیہ رحمہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور تہجد کے وقت میں ہاتھ اٹھاتی، اے میرے رب، جس طریقے سے آسمان کو تھامے رکھا ہے اسی طریقے سے میرے اوپر شیطان کو مسلط نہ فرما دیجئے، اور فرماتی تھی